السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم۔ امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے۔ اس موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرنا کیسا ہے۔ دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کیا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین اسے 7 زمینوں تک دھسا دے گا، یعنی 7 زمینوں تک اس کو دھسا دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کیا ہے۔ اور آج کے دور میں یہ کام بڑے دھڑلے سے چل رہا ہے، رشوت دے دے کے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں کہ بھائی بھائی کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، دوسرا تو بہت دور کی بات، دوسرا کا حق تو بہت دور کی بات، دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنا تو بہت دور کی بات۔ آج حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ بھائی بھائی کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے مال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر کسی کی زمین کا ذرہ برابر بھی کسی نے دبا لیا، کسی کی زمین کو ذرہ برابر بھی کسی نے دبا لیا، کسی کی زمین کو ذرہ برابر بھی کسی نے قبضہ کر لیا، تو دنیا میں تو آپ بہت مالا مال بن سکتے ہیں، دنیا میں آپ بہت مال و زر والے بن سکتے ہیں، بوریوں سے آپ کے پاس نوٹ ہو سکتا ہے، بلڈنگیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں، گاڑیاں آپ خرید سکتے ہیں دوسروں کا حق دبا کر کے۔ لیکن جب قیامت کے میدان میں جائیں گے تو یہ گاڑیاں یہی، یہ مال و زر یہی، یہ پراپرٹی یہی، سمجھے ایک صرف سادہ ایک سفید لباس ہوگا جس میں آپ کو لپیٹ کر کے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر قبر جانے اور آپ جانے، سمجھ رہے؟ پھر اللہ رب العالمین کی گرفت میں جب آئیں گے وہاں پہ جا کے، کس وجہ سے؟ کہ بندے کا حق مار کے آئے تھے، بندے کی زمین ناحق دبا کے آئے تھے۔ جب اس وجہ سے آپ گرفت میں آئیں گے تو ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ تو بڑی سخت پکڑ ہے۔ آقا کریم نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ جو ہے عبرت حاصل کر لیں۔ آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو ایک ذرہ برابر زمین بھی کسی کی دبا لے، قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین 7 زمین تک اس کو دھسا دے گا۔ تو وہاں کے عذاب سے بچیں اور دنیا میں ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہیں، کسی کی زمین کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ آپ کے پاس نہ آنے پائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔